بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و السلام ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اطہار پر۔ سلامتی ہو صالحین امت پر جنہوں نے مسلسل تگ و تاز سے اسلام کی آبرو کو قائم رکھا۔ آج ہم انسان کی فطرت، اپنی ذات سے لے کر لامحدود تک کا سفر ایک تجزیہ کریں گے کہ ہم کیسے اپنی منزلیں طے کرتے ہیں۔ آج ہم انسانی فطرت پر بات کریں گے کہ اپنی ذات سے لے کر لامحدود تک کا سفر کیسے طے کرتا ہے، اس کے اندر کیسی کیسی چینجز آتی ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس حواس بھی کامل نہیں ہوتے۔ وہ نہ تو چیزوں کو سن سکتا ہے کہ ان کو پہچان لے، نہ ایسا دیکھ سکتا ہے کہ ان کو ڈیفائن کر سکے، اور نہ ہی وہ اپنے عقل اور شعور کے ساتھ فیصلے کر سکتا ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کر چکی کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں تمام یونیورس کا ایک شور ہی سنائی دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے دھند اور غبار جیسی حالت ہوتی ہے جس میں سے کسی چیز کو پہچان نہیں سکتا۔ پھر وقت کے تحت وہ چیزوں کو الگ الگ سے سننا شروع کر دیتا ہے، ان میں پہچان شروع کرتا ہے، خوشبوؤں میں احساس کرتا ہے، ان کو الگ الگ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا ہی نظر میں بھی فوکس کرنے کی صلاحیت اور پھر ان کو میموری میں محفوظ کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب یہ بنیادی سا پروسیس مکمل ہوتا ہے تو انسان کو وابستگیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ماں سے محبت، حالانکہ وہ فطرت تھی لیکن اب شعور کے ساتھ ہے۔ غیروں کے ساتھ نہ جانا، یہ جبیلی رویے شروع ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو وہ چیزوں پر اپنا حق جتانا شروع کرتا ہے۔ یہ میرے کھلونے ہیں، یہ میرا حصہ ہے۔ دوسرے بہن بھائیوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے ضروریات کا، مجھے بھوک لگی ہے، رونا، مجھے فلاں چیز چاہیے، تقاضے، یہ ترقی پاتے ہیں، اور یہ انسان اپنے لیے ایک حصار قائم کرتا ہے جو اس کی اپنی ذاتی ملکیت، ذاتی انا، شخصیت ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اس کو اپنے آپ کا احساس ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی ذات کے لیے ادراک اور احساس کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، خود کو سنوارنا شروع کرتا ہے، اس کو چیزوں میں پہچان آ جاتی ہے۔ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ کپڑے پہنے ہوئے اچھے لگتے ہیں، میرا ہیئر ڈو ایسا ہونا چاہیے۔ پھر اتنی ساری معلومات کو لے کر وہ اپنا ایک کلب بناتا ہے، اپنے ذہن کے مطابق اپنائیت اور غیر اپنائیت کے تانے بانے بنتا ہے۔ پھر ایک دوستوں کی محفل انتخاب کرتا ہے جو بیسیکلی اس کا چائلڈ کلب ہوتا ہے۔ وہاں پر وہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا اس کا رویہ ہوگا اس طرح کے اس کے انتخابات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی ذات کی تکمیل کے بڑے خاص مرحلے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگر رہنمائی موجود ہو، انگلی پکڑ کر چلانے والا کوئی موجود ہو، تو یہیں سے سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے چائلڈ کلب سے نکل کر ایک وسیع تر کلب کا حصہ بناتا ہے، وہ بھی اس کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں پر وہ دوسروں سے تقابل کرنے کی، دوسروں سے کمپیریزن کرنے کی قابلیت حاصل کر لیتا ہے۔ یوں اس کو دوسرے لوگوں اور اپنے آپ کا احساس ہوتا ہے، یعنی اپنی ذات سے نکل کر دوسروں سے کمپیریزن کرنے کی قابلیت پا لیتا ہے۔ یہاں پر اس کے اندر ایک خود اعتمادی آتی ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر کنسیڈر کرتا ہے، اور دوسروں کو کسی نہ کسی طرح وہ ہیج تصور کرتا ہے۔ یہی اس کی خودی، یہی اس کی انا، یہی اس کی اپنی شخصیت پسندی کا ایک حصہ ہے۔ جب ان چیزوں کو وہ فطرتاً کھنگال لیتا ہے، پھر اسے
دنیا میں مختلف لوگوں کو پڑھنے کا، کمپیریزن کرنے کا اور دوسرے لوگوں کی خصوصیات کا ادراک ہوتا ہے، اور اس ادراک میں وہ کھو جاتا ہے اور ایک وقت تک اس میں سرگرداں رہتا ہے۔ وہاں پہ ایسے ایسے مختلف لوگوں کی، بڑے لوگوں کی تصویریں اپنے کمروں میں لا سکتا ہے، اپنے من میں مختلف لوگوں کو بسا سکتا ہے۔ یہ کوالٹی ہے۔ کوالٹی کے ساتھ وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی ذات جو اس نے خود بنائی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اس کو کوئی سپیریئر شخص مل جاتا ہے۔ وہ علم میں بھی ہو سکتا ہے، وہ حسن میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عادتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسا آپ کا ماضی میں تربیت تھی اس طرح کا انتخاب ہوگا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس ذات پر، اس شخص پر اس کی توجہ اور ترجیح اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہ توجہ کشش میں بدلتی ہے، اور پھر یہ کشش انسانوں کو اپنی ذات سے بیگانہ اور اپنے مطلوب یا محبوب پر زیادہ توجہ دینے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ سفر خوش اسلوبی سے چلتا رہے تو ملنے پر، ملاقات پر خوشی نصیب ہوگی، اور نہ ملنے پر کسی قدر ملال بھی۔ اور اس سے آگے بڑھیں گے تو ملاقات کا شوق بڑھے گا اور علیحدگی میں اضطراب بڑھے گا۔ یہ دراصل محبت کی منزل ہے، اور سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مجاز ہو یا حقیقی۔ پھر یہ کیفیات، پھر یہ فکر مسلسل ذہن پر نقش رہنے لگ جاتا ہے، اور انسان اپنی کیفیتوں میں، اپنے جذبات میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی حالت میں اس کی تنہائیوں میں میلے ہوتے ہیں، اور وہ میلوں میں تنہا رہتا ہے۔ اگر یہ کیفیت قائم رہے اور رہنمائی میسر رہے تو یہ عشق حقیقی میں بدل جاتا ہے۔ پھر اس ذات سے موافقت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس سے الائن ہو چکے ہیں، اور الائنمنٹ جو ہے وہی انسانوں کو ایک نقطہ، ایک مرکز، ایک تدبر عطا کرتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ میں آپ سے موافق ہوں، حالانکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دراصل وہ آپ سے موافق نہیں ہوتا، آپ ہی اس سے موافق ہو کر چل رہے ہوتے ہیں۔ جس دن آپ کا رویہ بدلا اسی دن اس کی موافقت ختم ہو سکتی ہے۔ یہ غیر مستقل مزاج اس موضوع میں ہمارے شامل نہیں ہے، ہمارے ساتھی نہیں۔ پھر یہ موافقت اطاعت میں بدل جاتی ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا حسن، اطمینان اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ پھر آپ دنیا کی تمام لذتوں کو ہیچ تصور کرتے ہیں۔ آپ کی اس ذاتی محفل میں، آپ کی اس ذاتی فکر میں، آپ کی اس روشنی کے ایک اپنے ہی حصار میں آپ ایک خاص قسم کی دنیا بنا لیتے ہیں، اور اس پاکیزگی، اس نور بھری تنہائی کی محفل میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی واردات ہو جائے جو آپ کے تصور اور تخیل میں نہیں ہوگی۔ آپ اس کی شاید آرزو تو کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہوگا۔ یہ منزل ایسی منزل ہے جہاں آپ اپنے محبوب کی صورت میں کسی بھی چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس حالت میں آپ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ کا چہرہ محبوب کی طرف اور پشت پوری دنیا کی طرف ہوگی۔ اگر آپ میں استقامت رہی تو پھر یہ ایک نیا جھگڑا شروع ہوگا، شیطان کے حملے شروع ہوں گے، آپ کو اس سے حصار سے نکالنے کی پوری تگ و تاز کی جائے گی، آپ سے لڑائیاں ہوں گی۔ اس جنگ میں ثابت قدم رہنے پر آپ کو اپنے نفس پر، شیطان پر فتح نصیب ہوگی۔ اس تگ و تاز میں، ایک جنگ میں، اس جہاد میں ایک خشک قسم کے ملا کی شکل میں اپنی ساری کتابیں لے کر شیطان آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو طرح طرح کے درس دے گا کہ آپ جس راستے پر جا رہے ہیں یہ شخصیت پرستی ہے، یہ خلاف اسلام ہے، یہ خلاف فلاں ہے، خلاف فلاں ہے۔ اگر آپ استقامت میں رہے
تو جیت آپ کی ہوگی، اور فتح پانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پھر آپ تمام چیزوں سے بالا تر ہو جائیں گے، آپ فوق کی منزل پر ہوں گے، اور پھر دنیا کا ہر رشتہ، ہر ناطہ آپ کے جذبات کا حصہ نہیں ہوگا۔ دنیا آپ کے ساتھ کوئی بھی سلوک کرے، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنی راستے کے مسافر ہوں گے، آپ اپنے ہی نور سے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اپنی راہ تلاش کر لیں گے۔ اس سے اگلی منزل بڑی حیران کن ہے۔ یہاں آپ فاتح کے طور کے اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ دیگر کوئی چیز محسوس نہیں کر سکیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کے سوا دنیا میں کچھ موجود نہیں۔ تمام آرزوؤں کا خون ہو چکا، تمام نفس کے حربے ناکام ہو چکے، ہر چارہ جوئی دنیا کی آپ کے لیے ناکام ہو چکی۔ تو اس کا مطلب آپ فاتح ہیں۔ یہ احساس اور ادراک آپ کو ایک ایسی ذات میں بدلنے کی کوشش کرے گا کہ آپ کا نقطہ نظر آپ کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، نہ بھی چاہیے، کیونکہ یہاں سے نقطہ توحید شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی ذات میں ایک وحدت کا تجربہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدت کا مشاہدہ کیسے کریں گے؟ اس لیے اس تجربے میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ یہ تنہائی، یہ وقت، یعنی یہ وحدت، یہ سارا ایک ایسا مشاہدہ ہوگا، ایک ایسا تجربہ ہوگا کہ آپ کو اپنے سوا کچھ نہیں نظر آئے گا۔ آپ کا کسی سے کوئی رشتہ تعلق نہیں ہوگا، آپ کے کوئی جذبات نہیں ہوں گے، سچ جھوٹ کا تعلق ختم ہو چکا ہوگا۔ آپ اس جنگ کی باقیات کو گرد کی طرح بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ جو غازی تھا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جس راستے سے گزرا، وہ رستہ خیز بھی بیٹھ چکی ہوگی۔ پھر یہ خالی الذہن، خالی القلب کیفیت آپ کو ایک اور منزل سے آشنا کریں گے، اور یہ منزل عدم کی منزل ہوگی۔ یہاں پر آپ جو تجربہ کریں گے وہ بالکل مختلف ہوگا۔ آپ اس تاریک اندھیرے میں سے دور کہیں روشنی کا احساس اور ادراک پائیں گے۔ یہ بارگاہ الہٰ کی وہ کرن ہے جس کے لیے لوگوں کے مختلف مجاہدین، مجاہدہ کرنے والے یعنی، اور بڑے گیانی اور چلہ کش لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ پھر آپ اس قائم وجود کے ساتھ، عدم ہستی کے ساتھ گفتگو کریں گے، اس سے باتیں کریں گے، اس کی قربت کا ایک مزہ لیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پھر اپنی اس تمام جیتی ہوئی جنگ کے مجاہد سمیت سب چیزوں کو محو کر بیٹھیں گے، اور پھر اس بارگاہ الہٰ میں گم ہو جائیں گے۔ شاید یہ ایک عاشق کی منزل ہے، یہ ایک عابد کی منزل ہے، یہ ایک زاہد کی منزل ہے، یہ ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پورے سفر میں رہنمائی فرمائے اور ہمیں اپنے نور کے ساتھ خاص سمت کی طرف آنے کا راستہ عطا فرما دے، بصدقہ نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔